سیدنا علی رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں قربانی کے اونٹ پر کھڑا رہوں، اور یہ کہ میں ان کے گوشت اور ان کی کال اور ان کے جول کو صدقہ کر دوں، اور ان میں سے کساب کو اس کی مزدوری نہ دوں۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ قصاب کو مزدوری ہم اپنے پاس سے دیں گے۔ جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور گھڑوں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ عید الاضحیٰ کی حقیقت۔ عید الاضحیٰ کا تعلق تاریخی اسلام کے ایک نہایت ہی درخشاں باب سے ہے۔ اگرچہ یہ عام لوگوں کی نظر میں صرف سنت ابراہیمی کی ہے، یادگار کے طور پر دی جانے والی جانوروں کی قربانی کے حیثیت سے زندہ ہے، لیکن دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی تائید و تجدید ہے، حقیقت اسلامی اور شریعت الہی کی تعبیر و تصویر ہے۔ خداوند قدوس کو اسلام کی جس حقیقت سے دنیا والوں کو روشناس کرنا مقصود تھا، اس کے لحاظ سے اگر کوئی زندگی اسوہ حسنہ ہو سکتی تھی تو وہ اولاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم ہی اسلام کے پہلے داعی تھے۔ ان کا وجود یکسر پہ یکسر اسلام تھا، ان کا ہر عمل حقیق اسلام کا اعلیٰ نمونہ تھا، جو پیروان اسلام کے لیے اسوہ حسنہ ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے تمام اعمال ابدالآباد تک صفحہ کی تھے، اور ان کی داستان کو بقائے دوام حاصل ہو گئی۔ ذی الحجہ کی نویں تاریخ سے ہی دنیا کے سامنے اسوہ ابراہیمی کی لازوال زندگی کا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے۔ تاریخ ہزاروں برس کا سفر طے کرنے کے بعد ہر سال اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاکہ اسلام کے داعی اول کی زندگی ایک مرتبہ پھر اپنے جمال جہاں آراہ سے قالب مردہ میں نئی جان ڈال دے، اور رہبران حقیقت کے سامنے صبر و ضبط اور ایثار و استقلال کا سبق پیش کرے۔ میدان حج میں ایک ہی طرح کے لباس میں ایک ہی سمت کے لیے دوڑنے والوں کی زبانوں سے صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کی صدائیں نکلتی ہیں، تو ان میں ہر صدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہے، جنہوں نے ہزاروں برس قبل مانے قبل اپنے دوست کی صدائے یا عبدی کے جواب میں عاشقانہ و الہانہ انداز میں لبیک کا نعرہ لگایا تھا۔ اس وقت حضرت خلیل تنہا نہیں تھے، بلکہ اپنے وجد کے اندر ایک پوری ان کی ہر بات اسلام تھی۔ حقیقت اسلامی میں ان کا وجود خود اس طرح فنا ہو گیا تھا کہ خود ان کی کوئی ہستی باقی نہیں رہ گئی تھی، جبکہ آنکھ کھولتے ہی انہوں نے اپنے چاروں طرف بت پرستی کے مناظر دیکھے۔ شہروں اور بازاروں میں لوگوں کو بتوں کے آگے سجدہ ریز پایا۔
بلا شبہ حقیقت اسلامیہ ہی کا کرشمہ تھا جس نے ان کے دل میں ان دیکھے محبوب کے عشق کی آگ لگا دی، جس کی زد میں ماں سوا خاکستار ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کے اہل خاندان سنگ تراش تراش کر پرستش کے لیے رنگا رنگ صورتیں بناتے تھے تو ان کی زبان حقیقت بیان سے انکشاف ہونا فطری تھا کہ تم جن بت پرستوں میں مبتلا ہو اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، البتہ مجھ کو ان دیکھنی ذات سے سروکار ہے جس نے میری خلقت بنائی۔ عید الاضحیٰ اور حج اہم ترین عبادت ہے۔ یہ اللہ کے دشمن شیطان کے خلاف اعلان جنگ کا نام ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ خیر و شر کی کشمکش میں ہم غیر جانبدار نہیں بلکہ خیر کے ساتھ ہیں۔ ہم شر کو ہر قدم پر سنگسار کرتے ہیں اور اس راہ میں اپنا آنا تعصبات، خواہشات، اپنے مال اور یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم حج اتنی مشکل اور کٹھن عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض کیا ہے، پھر بھی بہت سے لوگ اس کے اسباب نہیں جمع کر پاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا ہے کہ خوشیوں برے عید الاضحیٰ کے تہوار کو حج کے اس عظیم عبادت سے متعلق کر دیا۔ پھر اس تہوار میں حج کی نمائندہ ترین عبادات شامل کر دی۔ تہوار چونکہ ہر شخص مناتا ہے، اس لیے عملی طور پر تہوار کے ذریعے سے پوری امت حج میں شریک ہو جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ پر 3 عبادات خصوصی طور پر ادا کی جاتی ہے۔ یہ تینوں حج کے تعلق سے اس موقع پر ادا کی جاتی ہے۔ پہلے 2 رکعت عید الاضحیٰ اور اس کا خطبہ۔ یہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ الوداع کی نشانی ہے۔ جواب ہر برس عرفات کی مسجد نمرہ میں امام حج دیتا ہے، پھر 2 رکعت نماز ظہر و عصر ادا کی جاتی ہے۔ اس مناسبت سے 2 رکعت عید الاضحیٰ ادا کی جاتی ہے۔ قربانی حج کا منتہائی کمال ہے، جو اس بات کا علامتی اظہار ہے کہ شیطان کے خلاف جنگ میں جان بھی دینی پڑے تو حاضر ہے۔ یہی قربانی عید میں شامل کر دی گئی۔ آخری چیز تکبیرات ہے، جو 9ویں کی فجر سے 13ویں کی عصر تک ادا کی جاتی ہے۔ یہ اس ذکر کی یاد دہانی ہے جس کے تلقین قیام منی میں حجاج کو کی گئی ہے۔ جس شخص کو حج اور عید کے اس تعلق کی سمجھ آ جائے، وہ عید کے ایام میں ذہنی طور پر حج کی حالت ہی میں رہتا ہے اور اللہ کی خصوصی رحمت کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ اس نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ازواج کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ یہ وضع دونوں عیدین میں کیا جا سکتا ہے۔
حضرت سیدنا عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، محسن وجود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات عبادت کی تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن دل مر جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرات براہ رضی اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسے کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہے۔ پس اگر اس نے نماز پڑھی ہوگی تو وہ پوری لکھی جائے گی، لیکن اگر پوری نہ پڑھی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو کیا نامہ اعمال میں میرے بندے کے کوئی نفل بھی ہیں؟ اگر ہیں تو اس سے ان کے فرضوں کی کمی پورا کرو۔ پھر اسی طرح اس کی زکوٰۃ کو دیکھا جائے گا، پھر اس کے بعد اس طرح دوسرے فرض اعمال کا حساب ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر صائم کو لغو اور بہود باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے فرض کیا ہے، لہٰذا جو اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو یہ مقبول صدقہ ہوگا، اور جو اسی نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقات میں ہے۔